کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب سبحانی، میں اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں۔ پہلے خدا نے فرمایا کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ پھر جب اپنا کام بتا لیا، اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے، پہلے خبر دے رہا ہے خدا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ خود یہ کام کیا کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی خود یہ کام کیا کرتے ہیں۔ سو اللہ نے آگے حکم فرمایا اور ایمان والوں سے حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ کام خود خدا کا ہے، یہ کام فرشتوں کا ہے، اس لیے اے مومنو تمہارے رب کو یہ بڑا عزیز عمل ہے کہ تم بھی مصطفیٰ پہ درود بھیجا کرو، تم بھی میرے حبیب پہ درود بھیجا کرو۔ اور جب کوئی شخص، کوئی انسان حضور پہ درود ایک مرتبہ بھیجتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے من صلی علیہ مرتن فصلی اللہ علیہ عشر بہا مرات، کہ اللہ رب العزت جب کوئی شخص حضور پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور خالی گناہ نہیں مٹاتا بلکہ اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 10 نیکیوں میں بھی اضافہ فرمایا کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ دنیا میں بہت ساری عبادتیں اللہ نے ہمیں نعمتوں کے صورت میں عطا فرمائی، نماز دیا، روزہ دیا، حج عطا فرمایا، زکوٰۃ دینے کا ایک سسٹم دیا، اور صدقات دینے کا بھی ایک قانون عطا فرمایا، اور درودوں کا اور نمازوں کا صدقات عطا فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے وظائف عطا فرمائے ہمارے بزرگوں نے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو عبادت قطع القبول ہو جائے۔ اگر پڑھنے والا نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے، شریعت کے دائرے میں غسل کرتا ہے، اسی کے دائرے میں اپنے تمام وجود کو ڈبو کر بارگاہ خدا بندی میں مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے بندگی نے جبی کو جھکاتا ہے، قسم خدا کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نماز قبول ہی فرمائے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی عبادت ہے، وہ چاہے قبول فرما لے اور چاہے رد کر دے، آپ کوئی نہیں کر سکتے، ہماری کوئی مجال نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری اللہ کی بندی گزری ہے، جنہوں نے حج کا ارادہ کیا کہ یا اللہ دنیا جس طرح حج کرتی ہے میں اس طرح حج نہیں کرتی، میں تو خانہ کعبہ کی زیارت اس طور پہ کروں گی کہ 1 قدم چلوں گی اور 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گی، اس کے بعد پھر دوسرا قدم بڑھاؤں گی، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گی۔ اسی طرح سے میں مدینہ پہنچوں گی اور جا کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کروں گی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اللہ رب العزت کو رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے مکہ میں کعبہ کو حکم فرمایا، اے کعبہ رابعہ تیری بارگاہ میں نہیں آئے گی،
بلکہ تم خود چل کے رابعہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ کعبہ اٹھ کر کے رابعہ کی بارگاہ میں، اب وہاں پہ کعبہ غائب، لوگ حیران ہو گئے، کعبہ چلا کہاں گیا؟ کعبہ کو کس نے ڈھا دیا؟ کعبہ کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی آواز آئی، اے لوگوں پریشان نہ ہو، کعبہ کہیں نہیں گیا ہے، بلکہ اس کے اپنے بندی، میرے بندی رابعہ بصری کی تعظیم کے لیے خود کعبہ وہاں گیا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ کوئی انسان رمضان کے مہینوں کا روزہ رکھ لے، ایک مہینہ روزہ رکھے، اللہ کی مرضی ہے قبول فرمائے، چاہے تو رد کر دے۔ وہی رابعہ بصری رات بھر نوافل میں مشغول رہا کرتی تھی، رات بھر نفل ادا کرتی تھی، اور جب صبح ہوتی تھی تو بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کرتی تھی اور روتی تھی۔ یا اللہ، کس ڈر سے روتی تھی؟ مولا تو، تیری شان تو اللہ الصمد ہے، تیری شان لم یلد ولم یولد ہے۔ یا اللہ، لم یکن لہ کفوا احد کی شان جس کے پاس ہے، مولا تیری مشیت پہ ہے، چاہے تو میری رات بھر کی عبادت قبول فرما لے، چاہے تو ہماری عبادت کو مسترد اور رد فرما دے۔ مولا اس ڈر سے روتی تھی کہ خدا کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ ہماری عبادت کو رد فرما دے تو ہمارا کوئی، ہم کہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی، کسی کو کسی کی عبادت چاہے قبول فرما لے، چاہے تو رد کر دے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اپنے لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنا بھی فرض ہو گیا اور زکوٰۃ دینا بھی فرض ہو گیا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ خدا کی حکم کی تعمیل سے اعراض کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو خدا کے حکم سے اعراض کرتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اتنے تمام عبادتوں سے نوازا، لیکن کسی عبادت میں یہ کوئی کمپلسری اور گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی وہ عبادت قبول ہی ہو جائے، لیکن ایک درود اور ایک مصطفیٰ پہ درود و سلام کا جو قانون ہے اور جو طریقہ ہے اور جو عبادت ہے، قسم خدا کی یہ عبادت ظنی القبول نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت تو قطعی القبول ہے۔ کوئی اگر مسلمان پڑھتا ہے تب بھی عبادت قبول ہے، درود پاک۔ اگر کوئی فاسق و فاجر بھی مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے تو اس کی درود بھی قبول فرماتا ہے، مصطفیٰ خود قبول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ناپاک شخص بھی اگر مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے پھر بھی اس کا درود بارگاہ خداوندی سے رد نہیں ہوتا، بلکہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ انسان جس حال میں مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے اور مصطفیٰ اسی حال میں اس کو قبول فرمایا کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ درود قبول نہ ہو۔ تو چاہیے آپ کو اور ہم کو کہ ہم بھی اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھیں۔ جس عبادتوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس عبادتوں پر ہمیں انکار نہیں ہے کہ آپ اس عبادت نہ کریں، لیکن کم سے کم ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی ہے، اس کو ہم چھوڑ کر کے جو ظن القبول پر گمان کر کے ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں، ہم کو تو اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے جو بارگاہ الہی میں کبھی رد نہیں ہوتا بلکہ قبول ہی قبول ہوا کرتا ہے، ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ درود کیوں قبول ہی ہے، یہ عربی کا کچھ میٹر ہے، آپ سمجھ پائے نہ سمجھ پائے لیکن میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو بتا کر کے، یہ خبر ہے نا، خبر دیا اللہ نے کہ ہم بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو مخاطب فرمایا
اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب پہ درود بھیجتا ہے اپنے مصطفیٰ پر، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو یہ عمل تم بھی کیا کرو، یہ عمل تم بھی کیا کرو۔ اور اس کے قطعی القبول ہونے کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عربی زبان میں اسم اور ایک ہوتا ہے فعل، اور فعل میں جو معنی ہوتا ہے، فعل میں جو معنی ہوتا ہے، فعل کہتے ہیں کام کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے استاد محترم حضرت عیسیٰ قادری صاحب قبلہ اگر کوئی کام کر رہے ہوں، جیسے کہ کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ کھانا کھانے والا ان کو اس وقت تک کہا جائے گا جب تک یہ کھانا کھا رہے ہوں۔ جو ہی کھانا سے فارغ ہو گئے تو یہ اب کھانا کھانے والے نہیں رہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جس وقت تک وہ نماز پڑھتا رہا اس کو مصلی کہیں گے، اور مجازی معنی لے کر کے تو مصلی کہا جا سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کو اسی وقت مصلی کہیں گے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ فعل کا معنی ہے۔ اور اسم کا معنی ہے، اسم کا معنی یہ ہے کہ جیسے کسی کا نام رکھ دیا گیا، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تو جس وقت سے اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے، یہ بتائیے کیا اس کے وفات تک کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں اس نام سے اس بچے کا وجود جدا ہو جائے؟ ایسا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب کسی کا نام جب رکھ دیں آپ، کسی کا نام رکھ دیے عبداللہ، بچہ پیدا ہوا عبداللہ نام رکھ دیے، اب مرتے دم تک ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نام وہ نہ ہو؟ اس کا نام اس سے جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ نام ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کسی کو رکھ دیا جائے، کعبہ کا نام کعبہ رکھا گیا، صبح قیامت تک اسے کعبہ کہا جائے گا۔ مدینہ کا نام مدینہ رکھا گیا، صبح قیامت تک مدینہ کہا جائے گا۔ اجمیر کا نام اجمیر رکھا گیا، صبح قیامت تک اجمیر کہا جائے گا۔ جب تک اس کا جس وقت سے اجمیر، مکہ، مدینہ، شام، روم اس کا نام پڑا ہے، قسم خدا کی اس زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرے گا جس وقت کعبہ کا نام کعبہ نہ ہو، اجمیر کا نام اجمیر نہ ہو، مدینہ کا نام مدینہ نہ ہو، ملک شام کا نام ملک شام نہ ہو، بوڑی کا نام بوڑی نہ ہو۔ آپ جتنے اٹھا لیجئے ایک لمحہ بھی آپ ایسے نہیں پائیں گے کہ اس کا نام بدلا اور پھر دوسرا بدلا جا سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نام بدلتے ہیں، لیکن جب سے پھر نام بدلے گا، جب تک وہ کوئی نام بدلے گا نہیں تب تک وہ بدل نہیں سکتا، تب تک اس کا نام وہی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسم سے اشارہ کیا ہے اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ خود یہ عمل رب کیا کرتا ہے، اس لیے ذل القبول ہے۔ باقی تمہاری عبادتوں میں خدا شریک نہیں ہوتا، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے والا خود خدا اس کا عامل ہے، خود فرشتے عامل ہیں۔ جس کا خدا عامل خود ہو اس عبادت کے رد ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ درود پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، یہ رد اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ عمل خود خدا کا ہے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ ایک بات میں اور بتاتا آپ کو درود ہی کے حوالے سے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔